بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دشا سوے میں عابد شریف آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ویلکم، مرحبا۔ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں۔ بی بی بے نظیر شہید کے جو ہیں بہت ہی کلوز ان کے ساتھی ہیں، ان کے کلوز رہنے والے یہاں مڈل ایسٹ کے اندر۔ اور اگر میں بات کروں ان کی تو یہ مڈل ایسٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پورے مڈل ایسٹ کے۔ تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو میں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بہت تھینک یو عابد صاحب، آپ آئے، جی، آپ کو بھی ویلکم کرتا تھینک یو ہوں۔ سر، تھینک یو سر، شکریہ۔ سر اپنی تھوڑی سی زندگی کے بارے میں بتائیں، تھوڑی سی پروفیشنل لائف کے بارے میں بتائیں ہمارے ویورز کو۔ دیکھیے، میں کافی ایک لمبے عرصے سے دبئی میں رہ رہا ہوں اور ایک بزنس ہے میڈیم سائز کا۔ جی تو یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی اس میں زیادہ انوالومنٹ رہتی ہے، جی تو اس میں سیاسی حوالے سے یا بزنس کے یا ایز اے سوشلی ظاہر ہے وہ بھی دیکھتا ہوں۔ اور کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تو شروع سے منسلک ہوں، جی اسپیشلی جب بے نظیر بھٹو شہید یہاں پر آئی اور 8.5 سال وہ یہاں پر رہی، تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا، دیکھنے کا۔ میں پیپلز پارٹی کی مختلف پوزیشنیں میرے پاس رہی، جی اور جب گورنمنٹ آئی تو مجھے کیونکہ یہاں پر ایجوکیشن اور ویلفیئر کا بھی میں چیئرمین رہا کونسلیٹ ایمبیسی میں، جی اور پھر میں او پی ایف جو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن، اس میں میں 3 سال جو اس میں ایز اے ممبر بورڈ آف گورنر کام کیا نا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے مجھے موقع ملا کام کرنے کا، سمجھنے کا، ان کی ہیلپ کرنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ جب میں نے بہت زیادہ جو لوگوں کو سپورٹ کیا، ان کی مدد کی بے شمار حوالوں سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سر تھوڑا سا یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ کا ایک کلوز ٹو پولیٹیشین بھی ہیں، اور ہم اگر بات کریں اتنا عرصہ اگر آپ پیپلز پارٹی میں رہیں تو اس کے پیچھے ایک ورڈ میں بتائیں لوگوں کو کہ اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن بھی آئے، کافی مشکلات بھی آئی، ڈفرینٹ گورنمنٹ بھی آتی رہی، تو آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس بھی جائے گا۔ جی دیکھیں، ایسا ہے کہ کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ مجھے موقع ملا کام کرنے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اور جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ ان کو مدد کرتی ہے اور ان کو لے کر چلتی ہے، اور کوئی پارٹی ایسے کیونکہ نہیں کر سکتی، چاہے آپ خواتین کے حقوق پہ بات کریں، پارلیمنٹ میں نمائندگی پہ بات کریں، یا کسی بھی طرح کے لوگوں کو جو سپورٹ کرتی ہے۔ اور بھٹو صاحب نے جو ہے لوگوں کو بات کرنے کا جو ہے نا وہ دیا کہ آپ کسی کے سامنے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور بے شمار ایسے کام کیے جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بی بی شہید کے ساتھ کام کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان کے ساتھ اسی طرح کنٹینیو ان کو سپورٹ کریں گے۔ سر آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر گزر رہا ہے، جو یو اے کی ہاسپٹیلٹی ہے اور پاکستان کی ہاسپٹیلٹی، اس کے اندر کیا آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ یو اے نے دبئی نے آپ کے سامنے گرو کیا، اس کے ساتھ جو باقی چھوٹی سٹی ہیں انہوں نے بھی گرو کیا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ یو اے اسپیشلی دبئی جو ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر لوگوں کو ایک تو بے شمار سہولیات ملتی ہیں کہ جب وہ یہاں آتے ہیں ان کو ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ آ کر ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر سب سے زیادہ سیکیور ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ کی جہاں سے بھی آپ ہوتے ہیں، لیکن دبئی میں یو این او کی بھی میٹنگ ہو رہی ہیں، آپ کے بزنس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں، تو لوگ بلکہ ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں ان کی جتنی کوئی افیشل میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی دبئی میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سپورٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے جو کرکٹ میچ ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں، پوری دنیا کے جو پاکستان انڈیا کے اسپیشلی، اور کوئی فلم انڈسٹری آپ دیکھیں تو چاہے انڈین فلم ہے، ہالی ووڈ کی ہے، بالی ووڈ ہے، پاکستانی ہے، وہ یہاں پر لانچنگ ان کی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ایک
بڑی کمیونٹی یہاں پر ہے اور ملٹی نیشنل جو 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ یہاں پر ہیں، جن میں پاکستانی بھی 1.7 ملین کے قریب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑا ایک اچھا فیل ہوتا ہے، اور یہاں کی جو سپورٹ ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ یہاں پر آنا پسند کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں اگر گورنمنٹ کے لیول پہ بات کروں تو پاکستان کی گورنمنٹ کہاں پر لیک کر رہی، کیونکہ ٹورزم کا تو نام و نشان نہیں ہے پاکستان میں، جو کیونکہ یہاں پر تو اگر ہم دیکھیں دبئی ایئرپورٹ کو تو وہ تو مطلب ایوری منٹ فلائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں تو اگر ہم ایئرپورٹ بھی جاتے ہیں تو وہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ 3-4 جہاز بس کھڑے. دیکھیں پاکستان دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر طرح کا آپ کو چیزیں ملیں گی، ہر طرح کے موسم میں. اتنی خوبصورت جگہ ہیں کہ جو دنیا میں بہت کم ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. وہاں پر ضرورت ہے کہ اچھے ہوٹل بنائے جائیں، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سیکیور لوگ فیل کریں. سیکورٹی ہونی چاہیے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں آپ سیو ہیں، تو تبھی ٹورزم بڑھتا ہے. لیکن اب پہلے سے بہتر حالات ہیں. اب کافی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی کے بھی ایشو بہت حد تک حل ہو چکے ہیں، اور ٹورزم کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ٹائم لگے گا. اگر گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ اگر اس کو مکمل طور پر کوشش کرے تو جتنا ٹورزم پاکستان میں ہو سکتا ہے شاید دنیا میں کہیں اور نہ ہو. سر آپ تھوڑا سا نا کچھ پولیٹیشینس کے حوالے سے ہم کوشچن کرتے ہیں. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ بیسٹ لیڈر کون ہے اس ٹائم ینگ جنریشن کے اندر، جیسے کہ مریم نواز ہے، بلاول بھٹو صاحب ہیں، حمزہ شہباز شریف ہیں، تو آپ کس کو گریٹ لیڈر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کام کیا، اور بلاول صاحب اس ٹائم بالکل ایک بچے تھے، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح اس نے محترمہ کی شہادت کے بعد اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا، اور جب پارٹی کے ایز اے چیئرمین کام کرنا شروع کیا ہے، تو جتنا میچور لیڈر اتنے ینگ ایج میں نے بلاول بھٹو کو دیکھا ہے شاید اور کوئی نہیں ہے. بلکہ اب تو دنیا بھر میں اس کو مانا جا رہا ہے ایز اے فارن منسٹر، ایک ینگ جو ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے حیثیت سے جس طرح وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کے پوزیٹیو امیج کو بہتر کرنے کے لیے دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا ایک کام ہے، اور دن بدن وہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. باقی بھی جتنے ینگ لیڈر ہیں ان کو بھی اچھی بات ہے کہ سب آنے چاہیے، اپنی اپنی جگہ پر کام کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس میں جو بھی رول ادا کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان ترقی کرے تو ہم سب کامیاب ہیں. بالکل. سر تھوڑا سا نا یہ بتائیے کہ آپ کو کھانے میں کون سی ایسی بیسٹ آئٹم ہے جو کہ آپ بچپن سے لے کر مطلب اپنی ماں کی آئٹم جو ہے، ماں کا کھانا جو آپ کو بچپن میں پسند تھا، اور اب تک کون سا ایسا فوڈ ہے جو آپ اسکپ نہیں کر سکتے، آپ کھا لیتے ہیں؟ دیکھیں میں بہت سادہ کیونکہ کھانے کھاتا ہوں، اور ہر طرح کے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نارمل کھائی جاتی ہیں سب میں کھاتا ہوں، لیکن مجھے سبزیاں میں پسند کرتا ہوں. فش مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور اسی طرح ظاہر رائس وغیرہ بھی، بریانی وغیرہ بھی کھا لیتا ہوں. تو سبزیوں میں اکثر جو میں بھنڈی اور کریلے اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ کھاتا ہوں. دالیں وغیرہ بھی کھاتا ہوں. تو لیکن فش جو ہے میں سمجھتا ہوں اگر گرل فش ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت آپ کھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ پاکستانی ینگ جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ایز اے سینئر سٹیزن ہیں آپ پاکستان کے، اور یہاں پر آپ ماشاءاللہ ایک بڑے پوزیشن پہ ہیں، اوورسیز کے چیئرمین بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ینگ آج، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو آپ کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہیں جو پہلے شاید نہیں تھی. پاکستان میں بھی ٹیکنالوجی پوری طرح ہر شخص کو اویلیبل ہے، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ کریں، اور مکمل کرنے کے بعد ایمانداری سے چاہے وہ جاب کریں یا بزنس کریں، تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے طور پر جو بھی ممکن ہے اس میں اپنی صلاحیتیں لگائیں، تو پھر ان کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. وہ آگے بڑھتے جائیں گے، خود بھی کامیاب ہوں گے، اپنی فیملی کو بھی کامیاب کریں گے، اور پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے. چاہے جس بھی فیلڈ میں آپ ہو، آپ کوشش کریں کہ آپ نے اپنی جتنی بھی محنت اس میں کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، اور ایمانداری سے کرنی چاہیے.
میاں صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے، آپ تو ماشاءاللہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بہت کلوز رہے ہیں، ان کا یہاں یو اے کے اندر کیسا تھا لائف سٹائل؟ دیکھیں جب وہ دبئی آئیں تو ایک ایسے حالات میں آئیں کہ جلا وطن ہو کر ان کو آنا پڑا اور بہت سارے کیسز تھے. تو یہاں پر جب وہ شروع میں آئیں تو بچوں کے ساتھ ہی ٹائم گزارتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر ایز اے ایکٹیویٹی شروع کر دی پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے جو جدوجہد تھی. تو اس میں ہر مہینے میں کئی جو ایونٹ ہم لوگ ارینج کرتے تھے، اور جس دن کوئی نہیں ہوتی تھی چیزیں ایک ہفتہ تو وہ اپنے گھر میں ہمیں بلاتی تھی، کچھ میٹنگ لنچ ڈنر ارینج کر کے. تو بڑا موقع ملا ان کے ساتھ رہنے کا، ٹائم گزارنے کا، ان سے سیکھنے کا. اور اسپیشلی میں نے دیکھا کہ بچوں کے لیے وہ بہت زیادہ، تینوں جو بچے ہیں بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو زرداری اور بختاور، سب کے لیے وہ ایک تو ان کو اسکول میں ان کے ساتھ خود جاتی تھی. اچھا، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا ایونٹ اسکول میں ہوتا تھا وہ اٹینڈ کرتی تھی. بلکہ میں نے زرداری صاحب کو بھی دیکھا کہ جب وہ 2005 میں آئے کئی سالوں کے بعد، تو بچوں کے، مجھے بھی موقع ملا 2-3 دفعہ ان کے ساتھ جانے کا، تو وہ بھی بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ زیادہ عرصہ وہاں رہے. تو بی بی اکثر بلکہ ہفتے میں ایک دن قرآن خوانی کرواتی تھی گھر میں بچوں کو ساتھ بٹھا کر. یہ ان کی باقاعدگی سے ایک چیزیں تھی. اور پھر پاکستان کے لیے وہ جتنی بھی جدوجہد تھی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ جب مارشل لاء تھا پاکستان میں، تو وہ کبھی یو کے کبھی امریکہ جا کے لیکچر وغیرہ دینے جاتی تھی، لیکن رہتی یہاں پر تھی اور یہاں پر پاکستان کے لیے کام کرتی تھی. اور آپ سر یہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ہے سوری، ان کا آپ رول پاکستان کے اندر کیا دیکھا ہے آپ نے پیچھے، اور آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب ایک ایسے شخص ہیں کہ جب پاکستان پہ بہت مشکل وقت تھا محترمہ کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے سب سے پہلے جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، وہی پاکستان کو ایک یونائٹ رکھنے کے لیے بہت بڑا رول تھا ان کا. اور جس طرح انہوں نے 5 سال جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک الائنس کے ساتھ گورنمنٹ رہی پاکستان میں، سب کو ساتھ لے کر چلے اور پاکستان کے لیے ایسے کام کیے کہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے ضروری تھے، جیسے NFC ایوارڈ ہے، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے دیا، اور بے شمار ایسے کام کیے کہ جو 1973 کا آئین تھا ذوالفقار علی بھٹو نے جو دیا، اس کے بعد زرداری صاحب نے اس کو بہتر کرنے کے لیے ترامیم متفقہ طور پر کرائیں کہ جو سب کو ساتھ بٹھا کر سب کی مرضی سے وہ ہوئیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے وہ بہت ہی بہتر انہوں نے کیا. اور آج بھی زرداری صاحب کا جو رول ہے کہ وہ پاکستان کے ایسے شخص ہے جو سب کو ساتھ بٹھا کر، اور جہاں پاکستان کی بات ہوتی ہے وہ وہاں بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے اس کو یونائٹ رکھنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. بالکل ایسا سر، میں نے ان کا بھی، ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ ان کی جو وہ کیا بولتے ہیں جوڑ توڑ کی سیاست ہے نا، وہ اکثر ماشاءاللہ اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت بہت شکریہ سر آپ. تھینک یو عابد شریف صاحب، آپ آئے، میں آپ کا اکثر دیکھتا ہوں ماشاءاللہ چینل کو، بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں اپنے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جتنا آپ کو دیکھا جاتا ہے، انشاءاللہ اور بھی آپ آگے بڑھیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ سر، تھینک یو.